علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تشریف فرما تھے یعنی کہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور کیا کر رہے تھے؟ ان سے باتیں کر رہے تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے میں کیا بتایا کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، یعنی کہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جا رہے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سفر کرنا، ٹھیک ہے۔ راستے میں اسے سخت پیاس لگی، اس آدمی کو راستہ چلتے ہوئے سخت پیاس لگی، یعنی کہ بہت زیادہ پیاس محسوس ہوئی۔ اس کو ایک کنواں نظر آیا۔ دیکھیے آپ کی تصویر، آپ کی کتاب میں تصویر بنی ہوئی ہے، اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ پانی کے لیے گہرا گھڑا کھودا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کنواں۔ کل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہے نا؟ آپ نے الفاظ معنی بھی لکھے ہیں، اس میں بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن میں آج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ کچھ پرابلمس ہو گئی تھی، ہے نا؟ آپ لوگوں کی طرف بھی پرابلم ہو رہی تھی، کچھ بچے ایبسنٹ تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیں، تو میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے دوبارہ سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس آدمی کو پیاس لگی تو اسے ایک کنواں نظر آیا، اس نے اس کنویں میں اتر کر پانی پیا، یعنی اس کنویں کے اندر اتر کر اس آدمی نے پانی پیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا ایک کتا پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر مٹی چاٹ رہا ہے۔ جب وہ شخص کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جسے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، شدت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ جب اس کتے کو بہت زیادہ پیاس لگی تو اس نے کیا کیا کہ جب اسے اور اس کو پانی نہیں ملا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے۔ اس آدمی کو کتے کی پیاس کا احساس ہوا، کیونکہ اس آدمی کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس کی شدت کا اس آدمی کو احساس ہو گیا کہ کتا بہت پیاسا ہے۔ وہ کنویں میں اترا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لایا۔ اب وہ آدمی نے دوبارہ کنویں کے اندر گیا اور ایک چمڑے کے موزے کے اندر پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ جب کتے نے پانی پیا تو اس کی پیاس کیا ہو گئی؟ بجھ گئی، یعنی کہ ختم ہو گئی۔ بجھ گئی یعنی کہ ختم ہو گئی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس شخص نے کیا کیا؟ کتے کو پانی پلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی کرنے کا موقع دیا۔ اس بات پر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ کتنی چھوٹی سی نیکی کی تھی نا اس آدمی نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مطلب کیا کہ اس نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ کتا ایک جانور ہے نا جس سے لوگ ڈرتے ہیں، تو اور اس آدمی نے کیا کیا تھا کہ اس کتے کو پانی پلوایا تھا۔ تھینک یو مقدم بیٹا، آپ کے میسیجز مجھے مل رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا کہ کیا ہم اگر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تب بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا کہ ہاں، ہمیں اس وقت بھی ثواب ملے گا، چاہے ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے ہم انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمیں اس کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ تھینک یو عادیہ بیٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی۔ اب ایک عورت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت کے پاس بلی تھی جسے وہ باندھ کر رکھتی تھی، نہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ ذرا بلی کو باندھا ہوا ہے، بیٹا یہ میں آپ کو کوسچنز کے آنسر بعد میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس عورت کا کیا واقعہ بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک عورت تھی جس نے بلی پالی ہوئی تھی، وہ اس کو باندھ کر رکھتی تھی، نہ اس کو خود کچھ کھانے کے لیے دیتی تھی اور نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود اپنا کھانا تلاش کر کے کھا لے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی۔ اب کیا کرتی تھی وہ بلی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی نا، تو وہ کیا ہو گئی، اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس میں بھیج دیا؟ دوزخ میں۔ اگر ہم جانور پالیں تو ہمیں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے نا؟ آپ لوگ تو بہت اچھے بچے ہو، میری اور آپ کی بات چیت ہوئی تھی تو اس میں آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ کس طرح جانوروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب آپ نے جانوروں کا اور خیال رکھنا ہے، اور اب یہ نہیں ہے کہ جانور پالنا شروع کر دو، مما بابا سے جو ہے فرمائشیں شروع کر دو کہ ہمیں جانور لا کر دیں۔ اب تو ویسے ہی عید الاضحیٰ آ رہی ہے جسے بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اس عید پر ہم قربانی کرتے ہیں نا، تو تقریباً سب بچوں کے گھروں میں محلوں میں جانور آئیں گے، تو آپ نے جانوروں کا خیال رکھنا ہے اور ان کو جب کھانا کھا رہے ہوں تو ان کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آگے دیکھیے، لاسٹ پیراگراف، آخری پیراگراف، اس میں آپ نشان لگائیے، سب بچے اس پہ نشان لگائیے۔ یہاں سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ، یہاں سے نشان لگائیے، آخر تک نشان لگے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آخری لائن تک، یعنی کہ یہ 2 لائنیں ہیں، ان دونوں کو نشان لگا لیجئے اور اس کے اوپر SW لکھ لیجئے، ہوم ورک لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن پھر ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ ابھی سے نشان لگا کر رکھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی پیاسی بندھی ہوئی ہے، ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے۔ اب تیسرا واقعہ ہے، اس سبق میں ہم نے 3 واقعات پڑھے ہیں، واقعے کی جمع ہے واقعات، ٹھیک ہے؟ چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا، مقدم نے 2 طوطے پالے ہوئے ہیں، مقدم ان کا خیال بھی رکھتے ہو نا آپ؟ چلیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اونٹنی بھوکی پیاسی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اسے چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ اپنا کھانا اور پانی جو ہے وہ ڈھونڈ لے، کہیں سے اپنے لیے خوراک کا انتظام کر لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور جانور بے زبان ہوتے ہیں، وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے، ہے نا؟ وہ کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو ہم انسان جو ہے سمجھ نہیں پاتے، تو ہم لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے زبان بنایا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی خوراک کا خود ہی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھ سکتے تو آپ انہیں آزاد کر دیں۔ جی مقدم، بہت اچھی بات ہے۔ اب ان کے الفاظ معنی جو ہیں وہ بھی ہم کر لیتے ہیں، ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ کیا تھا؟ کنواں، پہلا لفظ کیا ہے آپ کا؟ کنواں، اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا، بہت سارے بچوں نے مجھے اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد سینڈ کیا ہے، اور تقریباً سب کا کام اچھا کیا ہوا ہے، اب تو ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے آپ کا کنواں، زمین میں پانی کے لیے کھودا ہوا گہرا گڑھا، سب کو پتا ہے نا؟ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہوا ہے، قدرتی خزانے موجود ہیں نا زمین کے اندر، تو اس میں ایک قیمتی خزانہ کیا ہے؟ پانی، تو پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پانی بھی رکھا ہے، تو پانی کے لیے پانی کے لیے ہمیں بہت گہرا گڑھا کھودنا پڑتا ہے، تو جو گہرا گڑھا کھودا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کنواں۔ اس کے بعد ہے دوسرا لفظ شدت، شدت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ، وہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، وہ سختی بھی ہو سکتی ہے، تو بہت زیادتی کسی چیز کی ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں شدت، جیسے پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، یعنی کہ بہت زیادہ بھوک، پیاس کی شدت
बहुत ज्यादा प्यास, तकलीफ की शिद्दत, बहुत ज्यादा तकलीफ, जो बहुत ज्यादा हो वो क्या कहलाती है? शिद्दत। सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा जो चीज हो जाती है वो होती है शिद्दत। अब अगला लफ्ज है आपका बेताब। बेताब का मतलब होता है बेचैन होना या बेकरार होना। तो ये आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, बेचैन होना या बेकरार होना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको अपनी जिनको बोलना नहीं आता अभी, तो उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, या वो अपना पैम्पर वगैरह गीला कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? रोना शुरू हो जाते हैं, टांगे चलाते हैं, है ना, जैसे आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है। तो ये बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। या आप लोगों ने कहीं पिकनिक पर जाना होता है, कोई मूवी देखनी होती है, या मोबाइल लेना होता है, तो आप लोग भी सब बेचैन हो रहे होते हैं और बेकरार हो रहे होते हैं, है ना? तो इसका मतलब तो आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आएगा कि बेताब का क्या मतलब होता है। अब तो समझ में आ गया ना? ठीक है ना? चलिए, अगला लफ्ज है आपका सुलूक। सुलूक का मतलब है बर्ताव, यानी कि किसी के साथ पेश आने का तरीका। बर्ताव का मतलब क्या है? किसी के साथ पेश आना, या किसी के साथ पेश आने का तरीका, बर्ताव। तो हमें हर एक के साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम हमसे जो बड़े हैं उस तरह उनके साथ किस तरह पेश आना है, अदब के साथ पेश आना है। जो हमसे छोटा है उसके साथ मोहब्बत से पेश आना है, और जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना है। इस बर्ताव को क्या कहते हैं? सुलूक। मुअज्जम बेटा, अभी हम समझ रहे हैं ना बच्चे? फिर बाद में अनम्यूट करूंगी, ठीक है? चलिए, बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है कि आई लव एनिमल, और मौजम आपको अनम्यूट नहीं कर, और महानूर थैंक यू बेटा। और महानूर ने मेरे बर्ड्स पाले हुए हैं, महानूर ने भी बर्ड्स रखे हुए हैं। आप सब वही ना, मुस्तकिल बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं जरा थोड़ा समझा रही हूँ ना, तो अभी आप लोगों के मैसेजेस इतने ज्यादा गौर से नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं। तो मुझे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने एनिमल्स, तोते पाले हुए हैं। तो ये सब बच्चे अच्छे हैं और उनका ख्याल रखते हैं। अब और ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अब तो आपके टीचर ने भी कह दिया है ना। अच्छा, उनको काऊ से बहुत मोहब्बत है, वेरी गुड। जी, अहमद ने अपना काम कर लिया, वेरी गुड सज्जाद, थैंक यू बेटा। चलिए, अब हम अपना पढ़ाई का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपके मैसेजेस होंगे, और इस तरह के मैसेजेस थोड़ा सा ठहर के करेंगे, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगी बोलने का। मुझे पता है मेरे सब बच्चे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं भी अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और उनके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। अब बच्चों ने क्या करना है रिप्लाई में, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे मेरे साथ, कि वो अच्छे तरीके से इस सबक को और जो मैं समझा रही हूँ समझेंगे, और उसको अपनी अमली जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? समझने का मतलब क्या होता है? जब कोई बात आपको समझ में आ जाती है, तो आपने क्या करना है? उसको अपनी अमली जिंदगी में इस्तेमाल करना है। मीसम का भी मैसेज आ गया है कि उनको भी बर्ड्स पसंद हैं, अहमद को भी पसंद है, हादिया को भी। हमारे पास, अच्छा जी, बछड़ा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, और मौजम को कैट पसंद है। चलिए ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें पसंद है। मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है? चलिए, अब ये अल्फाज मायने आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब आपको ये भी समझ, अब एक लफ्ज हमारा रह गया था, दो रह गए हैं बल्कि। सवाब। सवाब का मतलब क्या है? नेक काम का बदला जो अल्लाह ताला की तरफ से मिले। सवाब का मतलब क्या है? सवाब कौन देता है? अल्लाह ताला। किसके बदले मिलता है हमें सवाब? नेक काम के बदले, है ना? तो नेक काम के बदले का बदला जो अल्लाह ताला हमें देता है, उसे क्या कहते हैं? सवाब। अगला लफ्ज है आपके पास नसीहत।
नसीहत का मतलब क्या है? भलाई की बात करना। जब हम किसी को अच्छी बात बताते हैं और उसको समझाते हैं कि आपने इस तरह करना है, इसके क्या-क्या फ़वाइद हैं, तो वो क्या होता है? नसीहत करना। तो नसीहत का मतलब क्या हो गया? भलाई की बात करना। ठीक है? सबकी समझ में आ गया? मैंने इस सबक की साथ-साथ वज़ाहत भी कर दी ताकि हमारा कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके, क्योंकि मैंने ये कल वज़ाहत कर दी थी। आज मैंने उन बच्चों के लिए की है जो कल एब्सेंट थे या किसी वजह से क्लास नहीं ले सके थे, नेट प्रॉब्लम थी, बारिश की वजह से, तो आज मैंने उन बच्चों की वजह से रिपीट की है। अब देखिए, एक हदीस है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों के मुँह पर मत मारा करो। क्या फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जानवरों के मुंह पर मत मारा करो, क्योंकि वो अपने मुंह से हमदे खुदा और उसकी तस्बीह करते हैं। आपने देखा है ना, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी और आप लोगों ने खुद भी नोट किया होगा, सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती है, मुर्गे बोलते हैं, तो ये सब क्या कर रहे होते हैं? अल्लाह ताला की सना कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे होते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? जानवरों का ख्याल रखना है और कभी भी जानवरों के मुंह पर नहीं मारना। ठीक है? समझ में आ गया आपको? आपको ये बात, ये पूरा सबक अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि इस सबक में हमें जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया जा रहा है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात बताए कि किस तरह एक आदमी ने एक छोटी कुत्ते को पानी पिलाया, तो उसको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, यानी कि उसके तमाम गुनाह माफ़ हो गए। दूसरे वाक़ये में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का वाक़या बयान किया कि वो उसने बिल्ली पाल रखी थी और वो बिल्ली को हमेशा बांध कर रखती थी और ना उसको खुद खाने के लिए देती थी और ना उसे खुला छोड़ती थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गई? दोजख की हकदार हो गई, यानी अल्लाह ताला ने उसे दोजख में भेज दिया। और तीसरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी को खोल दिया था जो कि भूखी और प्यासी थी। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत फरमाई कि जानवरों के साथ हुस्न सलूक करें, यानी कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। ये जो आखिरी पैराग्राफ है, इस पे आपने निशान लगाना है, ये आपका होमवर्क है। इसको मैं डिटेल से अच्छे तरीके से आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है? अब मैं आप बच्चों को बारी बारी अनम्यूट करूंगी और आपने रीडिंग करनी है और टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे बच्चों। ठीक है? आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जिसका माइक अनम्यूट करूंगी वो एक एक लाइन पढ़ेगा, सिर्फ एक एक लाइन पढ़ेंगे ताकि ज्यादा बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। ठीक है? चलिए, सैयद अहमद अहमद जमाल को अनम्यूट कर रही हूँ। अहमद जमाल, आपने शुरू से पढ़ना है। ठीक है? और जल्दी जल्दी आप लोग अपना माइक खुद भी अनम्यूट कर लेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम। जी बेटा बोलिए। अहमद जमाल। जी अहम- मिस, मैं हाँ जी। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान कैसे तश, ये तशरीफ फरमा। थे और इनसे बातें बातें कर रहे थे। शाबाश। जी सोएबा कहाँ है? सोएबा। सोएबा के बाद मानूर, आप रेडी रहिएगा। सोएबा। सोएबा हैंड रेज कीजिए। जी सोएबा, जहां से इन्होंने छोड़ा है वहां से पढ़िएगा। उसके बाद मैंने किसको कहा था? चलिए, अब उसका सामने आ गई। उसका आप रेडी रहिएगा। जी सोएबा। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान तशरीफ मरमा फरमाते फरमा थे। थे।
اور ان سے باتیں باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے آپ بیٹا، صلی بس اللہ ٹھیک ہے بیٹا، علیہ ٹھیک ہے میرے بچے، بس ٹھیک ہے. مانور، جی مانور بیٹا آگے پڑھیے گا اس سے. جی مانور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں اس سے اسے سخت پیاس لگ گئی. ٹھیک ہے بیٹا، بس بس اس بس ٹھیک ہے بیٹا. اسوا، شاباش میرے بچے، بہت اچھے بچے ہیں، لیکن گھر میں آپ نے پورے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسوا انمیوٹ ہوں اور جلدی جلدی بیٹا آپ لوگ پڑھتے جایا کریں. شایان اس کے بعد. راستے میں اسے سخت پیاس لگی. اس کو ایک کنواں نظر آیا. اس نے اس کنویں میں اتر کر پانی پیا. جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر مٹی چاٹ رہا ہے. بس ٹھیک ہے اس بیٹا، ٹھیک ہے شخص بیٹا، ٹھیک ہے میرے بچے، ویری گڈ. شایان. جی شایان بیٹا. کون؟ بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے میرا بیٹا، شاباش. آن آن آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. آن آپ پڑھیے بیٹے. اس شخص نے سوچا کہ ایک بھی میری طرف پیاسا ہے. وہ کنویں میں اترا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لے آیا اور کتے کو پلایا. بس ٹھیک ہے بیٹا، بس ٹھیک ہے میرے بچے. احد، احد کے بعد مقدم. ٹھیک ہے مقدم، ریڈی رہیے گا آپ بھی. عبدالاحد. مس جی بیٹا بولیے. میں آئی گو ٹو واش روم. بیٹا میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا کہ آپ لوگ واش روم سے ہو کر پانی پی کر پھر بیٹھا کریں کلاس میں. میں سمجھے آپ ریڈنگ کے لیے ہینڈ ریز کر رہے ہو. جائیے جلدی سے آ جائیے. مقدم. مقدم کے بعد سجاد. او سوری، ہادیہ. ہادیہ مقدم کے بعد ہادیہ سے ریڈنگ کروانی ہے. میں نے کہا تھا کہ کل سب سے پہلے ہادیہ سے کریں گے. سوری ہادیہ. اور آپ اتنی دیر سے غائب کہاں تھی؟ جی مقدم، اس کے بعد ہادیہ. آپ ریڈی رہیے گا بیٹے. ٹھیک ہے بچے. نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی. اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر میں روزانہ ہو گیا. روانہ ہو گیا. اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. شاباش ہادیہ. صحابی بس رضی ٹھیک ہے اللہ میرے تعالی. بچے، ٹھیک ہے میری جان. بس ہادیہ. جی ہادیہ آ جائیے بیٹا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ حضرت صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ٹھیک ہے میرا بچہ، ویری گڈ، ویری گڈ میرے بچے. سجاد. سجاد کے بعد جمائمہ. جی پھر سجاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کہاں سے جی بیٹا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے. تیسرا پیراگراف اور لاسٹ والا لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ بیٹا. ایک عورت بلی کو باندھے ہوئے رکھا تھا. رکھتی اسے تھی. کھلا شاباش. کھانے
ٹھیک ہے بیٹا، ویری گڈ. ٹھیک ہے میرے بچے، ٹھیک ہے. جمائمہ، ٹھیک ہے میری جان، تھوڑا سا ٹائم کم ہے نا، ہم سب بچوں کو ٹائم دیں گے، تھوڑا تھوڑا سا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. جمائمہ. یس میم. جی بیٹا پڑھیے. نہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ کھولا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کر کھایا اور اپنی بھوک مٹائے. ٹھیک ہے میرا بچہ، اپنی ٹھیک ہے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری جان، بس ٹھیک ہے. حاشر. حاشر. اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی. احمد حسن، ٹھیک ہے میری جان، ٹھیک ہے میری شہزادے، ویری گڈ، بہت اچھا پڑھا ہے. سب بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. احمد حسن ایک لائن پڑھیے گا میرے بچے، ایک مرتبہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہوئی. تھی ٹھیک ہے میری بچے، ٹھیک ہے میری جان، شاباش. معظم. معظم بیٹا. جی معظم بچے. سیکنڈ لاسٹ لائن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی. معظم کے بعد بس جہاد آپ تیار رہیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے میرے بچے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وضاحت. وضاحت. وضاحت کے بعد عبداللہ سلیم، ٹھیک ہے. جی وضاحت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت. نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کریں. اور اللہ کے بیٹا پیج نمبر 13 ہے. عبداللہ سلیم. جی ایان. ایان لاسٹ والی لائن دوبارہ پڑھیے بچے. ایان. ایان آپ کو میری آواز آ رہی ہے ایان؟ میرا خیال ہے ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے تقریباً. عبداللہ سلیم. عبداللہ سلیم. عبداللہ سلیم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بیٹا لاسٹ والی لائن دوبارہ پڑھیے صفحہ نمبر 13 پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. احمد جمال. ٹھیک ہے آپ پورے سبق کی دوبارہ ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ جی لاسٹ والی لائن دوبارہ پڑھیے میرے بچے. اس کو چھوڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں. شاباش. اب آپ لوگوں نے تمام بچوں نے اس سبق کی اچھے طریقے سے دوبارہ ریڈنگ کرنی ہے. ان کے الفاظ معنی کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ کا ہوم ورک جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں ابھی، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی، ٹھیک ہے. کل بھی ویڈیو رہ گئی تھی، آج وہ ویڈیو دیکھنی ہے، لیکن یہ ہوم ورک اچھی طریقے سے سمجھ لیں. دیکھیے صفحہ نمبر 15 پر سوال نمبر 2 ہے. سب دیکھیے یہاں پر HW لکھ لیجئے.
صفحہ نمبر 15 پر سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے الفاظ کو خوشخط لکھیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان الفاظوں کو خوشخط لکھنا ہے، یعنی کہ اچھا سا لکھنا ہے۔ کیا ہے؟ آدمی، سفر، کنواں، پیاس، معاف، ثواب، سلوک، دوزخ۔ ان الفاظوں کو آپ نے ایک دفعہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آخری جو دو لائنیں ہیں، یا دیکھیں یہاں پہ اشارہ دیا ہوا ہے، آخری 2 سطور۔ سطور کا مطلب ہوتا ہے لائنیں، سطر کا مطلب ہوتا ہے ایک لائن، سطور کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، سطور کا مطلب ہوتا ہے لائنیں۔ تو آخری کتنی سطور؟ 2 سطور، یعنی کہ 2 لائنیں۔ 2 لائنیں میں نے آپ کو نشان لگوائی ہے نا، ایک مرتبہ سے لے کر آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ سے ڈریں۔ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اور املا کی تیاری کرنی ہے۔ ان الفاظ کو بھی یاد کرنا ہے، اور یہ آخری 2 جو لائنیں ہیں ان کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، املا کی تیاری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے معظم، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوم ورک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نشان میں نے آپ کو پہلے لگوا دیا تھا کہ آپ لوگوں کے ذہنوں سے ایسا نہ ہو کہ اس وقت جب میں سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ اب تو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا نا؟ یس کا ایک میسج کر دیں، مجھے 2-3 میسج مل جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ جی معظم، آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں۔ باقی آپ لوگوں کا یس یس کا رپلائی آئے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ بچوں کو ہوم ورک سمجھ میں آ گیا ہے۔ ویری گڈ، اسوا کا میسج آ گیا ہے، یس۔ جی بیٹا بولیے۔ جی کر جی دیجیے گا۔ بیٹا یہ تو میں کر دیتی ہوں، آپ کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، میں کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے معظم، ٹھیک ہے۔ یس کے میسج آ گئے، وجاہت کا، احمد کا، حاشر کا میسج آ گیا ہے۔ رومیسا کو انمیوٹ کر رہی ہوں، رومیسا بات کریں گی۔ باقی سب کے میسیجز آ رہے ہیں، معظم کے آ گئے، سفیان کا آ گیا۔ جی رومیسا بیٹا بولیے۔ عبدالاحد کا آ گیا، انمیوٹ می۔ ٹھیک ہے، پہلے میں رومیسا سے بات کر لوں۔ جی رومیسا بیٹا، رومیسا بچے اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے، میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے۔ جی بیٹا زویا کا بھی میسج آ گیا، یس۔ احمد کا بھی میسج آ گیا، احمد جمال کا۔ جی بیٹا زویا، رومیسا۔ ہاں ہاں مس املا کی کس پیج میں کہاں سے کرنی ہے؟ بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا، نشان لگوایا تھا نا صفحہ نمبر 13 پر، آخری جو 2 لائنیں ہیں، دیکھیے کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے، یہاں سے لے کر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں۔ یہ 2 لائنیں جو ہیں ان کی تیاری کرنی ہے، ان کی رائٹنگ کرنی ہے اور املا کی تیاری کرنی ہے، اور یہ جو الفاظ یہاں پر صفحہ نمبر 15 پر دیے ہوئے ہیں، اب سوال نمبر 2 دیکھیے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 2 پر، صفحہ نمبر 15 پر جو سوال نمبر 2 ہے۔ تھینک یو سجاد۔ ٹھیک ہے، اب ٹائم کم ہے، میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہ رہی ہوں، آپ ویڈیو دیکھ لیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ مجھے میسج کر دیجیے گا میرے نمبر پر۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، چلیے دیکھیے یہ کیسی فنی ویڈیو ہے، آپ کو پتہ چلے گا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے کچھ بچوں کے ساتھ کچھ فن بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے نہیں ایسے کرنا، صحیح ہے؟ اب بس کیا ہوا، لیٹ کے کلاس لے رہے ہو ہیں کرن؟ یہ دیکھیں یہ بچی بھی ویسی آوازیں نکال رہی ہے نا، اور یہ بچہ کیسے ڈر رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، اس کو چھیڑ بھی رہا ہے، چھوٹا سا کیوں